باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد ذکرہ روح انفسنا محمد شکرہ فرد علی العمم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز و محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المقدس کا دوسرا جمعہ ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جو ہم سنیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گفتگو کرنا یہ انسان کے وقار کی اور انسان کے تربیت یافتہ ہونے کی خبر دیتا ہے۔ جس وقت انسان گفتگو کرتا ہے، اگر اس کی گفتگو سلجھی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں ادب اور احترام ہوتا ہے، گالی گلوچ اور فحش گوئی نہیں ہوتی، بد زبانی نہیں ہوتی، تو اس کو ایک اچھا انسان تصور کیا جاتا ہے۔ اور اگر انسان کلام بعد میں شروع کرے، گالی پہلے دے،
جب بھی گفتگو کرے فحش گفتگو کرے، بد کلامی بد زبانی کرے، اس کو اچھا انسان تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ کئی لوگ اس انسان سے گفتگو کرنا ہی پسند نہیں کرتے کہ اگر کیچڑ کے اندر روڑا ڈالیں گے تو چھینٹے تو اپنے کپڑوں پر ہی پڑیں گے نا، اگر اس سے کلام کریں گے تو اپنی ہی عزت خراب ہونی ہے، لہذا اس سے کلام کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ بعض کا کوئی شخص ہم سے کلام نہیں کر رہا ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے ڈرتا ہے یا ہمارا رعب اور دبدبہ اس پر ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو خاموشی اختیار کرتا ہے وہ دوسرے انسان کو اپنی گفتگو کے قابل ہی نہیں سمجھتا کہ سامنے والا انسان اس بات کے لائق ہی نہیں ہے کہ اس سے کلام کیا جائے، اس سے گفتگو کی جائے۔ دوران گفتگو ایسا کلام کرنا جو ایک سلیم الطبع انسان ناگوار سمجھے، برا سمجھے، اور شریعت مطہرہ بھی اس کو برا جانے، اس کو فحش گوئی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فحش گوئی کہتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہر وہ بات یا کام جو بہت زیادہ برا ہو فحش کہتے ہیں۔ اس کے اندر فحش گوئی کے اندر بدکاری کی باتیں، بیہودہ باتیں، گالی گلوچ، غیبت، چغلی اور میاں اور بیوی کی خلوت کی باتیں باہر لوگوں کے سامنے کرنا، بطور لذت بیان کرنا اور سننا، اس کو کہتے ہیں فحش گوئی۔ کیا کہتے ہیں؟ فحش گوئی۔ فحش گوئی کی قرآن و حدیث کے اندر بڑی سخت ممانعت آئی ہے، حتیٰ کہ فحش گو انسان جنت سے دور اور جہنم کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اللہ خالق کائنات قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اے محبوب آپ فرمائیں کہ یقیناً اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا ہے، فحش گوئی کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، تو کس بات کا حکم دیتا ہے؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، وہ تو تمہیں فحش گوئی، بے حیائی اور بری باتوں سے منع فرماتا ہے۔ وہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا بلکہ بے حیائی اور بری باتوں سے منع فرماتا ہے۔ جو لوگ فحش باتیں کرتے ہیں، فحش گوئی پھیلاتے ہیں، اب فحش اپنی بندہ زبان کے ذریعے بھی بعض کا پھیلاتا ہے، اور بعض کا لباس اس طرح کا پہن کے انسان فحش بے حیائی پھیلاتا ہے کہ جو ایک مسلمان کو لباس زیب نہیں دیتا۔ عورتیں نیم برہنہ لباس پہن کر اگر باہر نکلیں تو اس کا مطلب ہے وہ بے حیائی اور فحش پھیلا رہی ہیں، اور مرد اگر اس طرح کے کپڑے پہن کے باہر نکلیں کہ جس کے اندر مرد کا ستر عورت بھی نظر آ رہا ہو، گھٹنے انسان کے گوڈے، اور گھٹنے جس کو کہتے ہیں گوڈے گھٹنے، یہ ستر عورت کے اندر داخل ہیں، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں سمیت یہ مرد کے لیے چھپانا فرض ہے، لیکن ہمارے نوجوان چھوٹے چھوٹے کچھے اور نکر پہن کر موٹر سائیکلوں پر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بے حیائی اور فحش پھیلا رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے ہی فحش پھیلائے۔ ایک مرتبہ ایک
اللہ والوں کا ایک قافلہ کسی جگہ گیا، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، ہاتھوں میں تسمیہ پکڑو اور پورے بازار کا ایک راؤنڈ لگا کے آؤ، کلام نہیں کرنا، بات کسی سے بھی نہیں کرنی ہے، سلام کر لیں راستے میں لیکن اس کے علاوہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ وہ بازار سے ہو کر آ گئے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ تو بتائیں کہ یہ آپ نے ہمیں پورے بازار کا راؤنڈ لگوایا ہے، چکر لگوایا ہے، اس کی حکمت کیا تھی؟ نہ ہم نے کسی سے کوئی بات کی ہے، نہ کسی کو نیکی کی دعوت دی ہے، نہ کسی کو بے حیائی اور بری باتوں سے منع کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ انسان صرف زبان کے ذریعے ہی گفتگو نہیں کرتا، انسان کی چال چلن یہ بھی گفتگو کرتی ہے، انسان کا چلنا پھرنا یہ بھی گفتگو کرتا ہے۔ تو ہم نے اسلامی لباس زیب تن کر کے اور ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑ کر لوگوں کو خاموش تبلیغ کی ہے، خاموشی سے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ ایک مسلمان کا چلنا، ایک مسلمان کا لباس پہننا، ایک مسلمان کا ہاتھوں میں تسبیح پکڑنا اس طرح ہونا چاہیے۔ تو انسان کے اعضاء کے ذریعے بھی فحش پھیلتا ہے، بے حیائی پھیلتی ہے۔ تو جو فحش پھیلاتے ہیں اللہ کریم ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ فحش پھیلے، بے حیائی عام ہو، فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، تو ان کے لیے اللہ کریم کا دردناک عذاب ہے، درد دینے والا عذاب ہے۔ اب فحش اور بے حیائی کے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیا ہے؟ تو رب فرماتا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فرمایا تم فرماؤ کہ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرما دی ہیں۔ کیا کر دیا ہے؟ بے حیائیوں کو رب نے حرام فرما دیا ہے، جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، یعنی چاہے خلوت میں بے حیائی ہو، چاہے جلوت میں بے حیائی ہو، چاہے چھپ کر بے حیائی ہو، چاہے لوگوں کے سامنے بے حیائی ہو، اللہ نے دونوں کو ہی حرام کر دیا ہے۔ فحش اور بے حیائی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہر اور باطن جتنی قسم کی بھی بے حیائیاں ہیں ان کے قریب ہرگز تم نہ جاؤ، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فحش گوئی کرنا، بے حیائی پھیلانا یہ تو اگلی بات ہے، رب فرماتا ہے تم نے بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا ہے، یعنی کہ ایک مسلمان اس کی یہ شان ہی نہیں ہے، اس کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ بے حیائی کے قریب جائے اور بے حیائی اور بری باتوں کو اپنائے۔ اور رب العالمین تیسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے بے حیائی پھیلانے والوں کے متعلق، فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فرمایا کہ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں وہ رب کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، وہ تو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور شیطان ہے کیا؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو صاف ظاہر کھلا دشمن ہے اس سے تو ڈبل بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کا معاشرہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دن بدن بے حیائی اور فحش گوئی یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ لڑکے دوست آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ایسی باتیں جو غلیظ باتیں اور فحش گوئی والی باتیں ہیں وہ ان کی گفتگو میں شامل ہوتی ہیں، اور شادی شدہ جو نئی نئی جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے، کوئی ایسے بے حیا قسم کے انسان ہوتے ہیں وہ اپنے
خلوت کی باتیں اپنے دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، یہ ہے بے حیائی۔ تو اس کے بارے میں فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والفحش والبذاء من الشیطان وہما یقربان من النار ویباعدان من الجنہ۔ فرمایا بے حیائی اور برا کلام کا تعلق تو شیطان سے ہے۔ کس سے تعلق ہے اس کا؟ شیطان سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو بے حیائی اور بری باتیں کرتا ہے اس کا تعلق رحمان سے نہیں ہے، اس کا تعلق رحمان کے دشمن شیطان سے ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو دونوں ہیں بے حیائی اور فحش گوئی کرنے والے، فرمایا وہما یقربان من النار، وہ آگ کے قریب ہوتے جاتے ہیں، ویباعدان من الجنہ، اور جنت سے دور ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو فحش گوئی اور بے حیائی والی باتیں انسان کرتا ہے وہ انسان اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، جہنم سے جنت سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے قریب سے قریب ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، اللہ اور اس کے رسول ناپسند فرماتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس کا محبوب علیہ السلام پسند فرماتے ہیں۔ اب ناپسندیدہ جو چیزیں ہیں، ناپسندیدہ جو امور ہیں، ان میں سے بہت ہی ناپسندیدہ امر وہ بے حیائی اور فحش گوئی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ انی لاغار، اللہ کی قسم میں غیرت مند ہوں، واللہ اغیار منی، اور میرا رب تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ ومن غیرتہ نہا عن الفواحش، اور اسی وجہ سے ہی، غیرت کی وجہ سے ہی اللہ نے بے حیائی کے کاموں سے تمہیں منع فرمایا ہے۔ فحش اور بری باتوں سے اللہ نے کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، بڑی سننے والی یہ بات ہے، پتہ یہ چلا کہ جو غیرت مند ہوتا ہے وہ بے حیائی والی باتیں نہیں کرتا، وہ بری باتیں نہیں کرتا، کیونکہ رب غیرت مند ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں غیرت مند ہوں، میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اور غیرت مندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گوئی سے تمہیں منع فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی غیرت مند ہونا چاہیے، اور یہ جو بری باتیں ہیں، فحش گوئی والی باتیں ہیں، حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فحش بولنے والا جو انسان ہے یہ اتنی غلیظ چیز ہے کہ وہ انسان فحش گوئی کرتا ہے، حقیقت میں جہنم کا مستحق بن رہا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والبذاء من الجفاء، فحش گوئی یہ ظلم کا ایک حصہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم کا ایک حصہ ہے۔ والجفاء فی النار، اور ظلم کرنے والا، جفا کرنے والا دوزخ میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی گفتگو کو تم نے اس انداز سے کرنا ہے جیسے تمہارے نبی گفتگو فرمایا کرتے تھے، جیسے اللہ کے نیک اولیاء گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تم نے بھی اپنی گفتگو کو ویسے کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ حضور ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ حضور علیہ السلام ہمارے لیے ماڈل ہیں، نمونہ ہیں، اور ہم نے اپنی گفتگو کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنے افعال کے اندر، اپنے اقوال کے اندر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ حضور کی سیرت کو اپنا کر غیر مسلم ترقی کر گئے، قرآن پر عمل کر کے غیر عروج پا گئے، اور جو اپنے تھے، جو مسلمان تھے، جنہوں نے قرآن کو پیٹ کر دی، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور انہوں نے غیروں کی تعلیموں کو اپنایا، وہ زوال پا گئے۔
غیر ہماری تعلیم پر عمل کر کے عروج پا گئے اور ہم غیروں کی تعلیم پر عمل کر کے زوال پذیر ہو گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ غیر زوال پذیر ہوتے اور مسلمان تو عروج پر جاتا، لیکن تو پستی کی طرف جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بلندیوں والا رب ہے تو نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو نے اس کی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ جس حضور کو رب نے ساری ہر چیز سے زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے، تو نے اس کا دامن چھوڑ دیا تو اس نے تجھے ذلت اور رسوائی تجھے سامنا کرنا پڑا اس کا، اور تجھے پستی کی طرف جانا پڑا۔ ایک مومن مسلمان کی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ ہم ایمان والے تو کہلاتے ہیں، آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایمان والا ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے آقا ایمان والا ہوتا کون ہے؟ مومن بندے کی پہچان تو بتا دیجئے، نشانی تو بتائیے کہ مومن ہوتا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی۔ فرمایا مومن کی پہچان سننی ہے تو صحابہ سن لو۔ پھر فرمایا مومن بندے کی پہچان یہ ہے، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ پہلی پہچان کیا ہے؟ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور فرمایا ولا اللعان، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ بات بات پر لعنت کرنا، بات بات پر گھر میں لعنت، باہر لعنت، چھوٹوں کو لعنت، بڑوں کو لعنت، شاگردوں کو لعنت، ورکروں کو لعنت۔ تو لعنت صرف کافر کے لیے جائز ہے، کافر پر لعنت کرنا جائز ہے، مومن مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ آج جو مائیں بات بات پر اپنے بچوں کو لعن طعن کرتی ہیں، آج جو خاوند بات بات پر اپنی زوجہ کو اور اولاد کو لعن طعن کرتے ہیں، آج جو دوست دوسرے دوستوں کو لعن طعن کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، مسلمان پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ تیرے اوپر لعنت ہو، یہ صرف کافر کو کہہ سکتے ہیں۔ تو فرمایا مومن کی دوسری پہچان اور نشانی یہ ہے کہ وہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ولا الفاحش، مومن بے حیا بھی نہیں ہوتا ہے، بے حیائی کرنے والا بھی مومن نہیں ہوتا ہے۔ اور فرمایا اور بے حیائی کے ساتھ ساتھ وہ فحش گوئی کرنے والا، برا کلام کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کا دوسرا مطلب لیں کہ مومن ہمیشہ اچھی گفتگو کرتا ہے، تانا نہیں دیتا، مومن ہمیشہ اچھی گفتگو کرتا ہے، لعن طعن نہیں کرتا، مومن ہمیشہ خوبصورت گفتگو کرتا ہے، بے حیائی والے باتیں نہیں کرتا، مومن ہمیشہ ایسا انداز اور گفتگو اپناتا ہے کہ وہ سے فحش گوئی اور بد گوئی کی بدبو تک نہیں آتی ہے۔ ہمارا دین اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا تقاضا کر گئے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کیا تعلیم ارشاد فرمائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الفحش والتفحش لیس من الاسلام۔ فرمایا کہ سن لو، ایمان والے کہلاتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، آؤ اپنے نبی کی زبان سے سنو، تم مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو؟ تم ایمان والے ہو بھی کہ نہیں ہو؟ حضور ارشاد فرمائیں کون ایمان والا ہے اور کون بے ایمان ہے، کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا کہ بے حیائی اور بےہودہ گوئی، بے حیائی اور فحش گوئی، بےہودہ باتیں کرنا، فرمایا اس بندے کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
وہ بندہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ آج بات بات پر بری بات، گالی دینا اتنا عام ہو چکا ہے۔ اب یقین کریں ہمارے باہر معاشرے میں بہت سارے ایسے نوجوان سننے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں، یقین کریں آپ بھی جانتے ہیں، گفتگو بعد میں کرتے ہیں، گالی پہلے دیتے ہیں، مذاق میں بھی گالی دے رہے ہوتے ہیں، ماں بہن کی گالی دے رہے ہوتے ہیں، بیٹی کی گالی دے رہے ہوتے ہیں، اور انسان کی جو شرمگاہ ہے بات بات پر اس کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ جو ایک تہذیب اور تمدن والا انسان اور ایک وقار والا انسان اس چیز کا نام لینا تک پسند نہیں کرتا ہے، اور وہ بات بات پر اس طرح کی گالی اور بات بات پر سامنے والے کی یہ انداز اپنا کر انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے انسانوں کے لیے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم پھر اپنی منمانی کرتے رہو، اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر اسلام سے تعلق قائم کرنا ہے پھر تمہیں بے حیائی اور بری باتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر اسلام سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے پھر تمہیں حضور کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ میرے حضور نے فرمایا، سنیے ذرا توجہ سے، حضور نے فرمایا ایمان اور حیا یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ایمان اور حیا آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اگر انسان کے پاس سے ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ حیا اگر چلی گئی تو ایمان بھی گیا، ایمان چلا گیا تو حیا بھی گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بے حیائی والی باتیں کرنے والا انسان ہے، فحش گوئی کرتا ہے، تو حقیقت میں اس کے پاس ایمان کی صحیح معنوں میں دولت ہی نہیں ہے، ایمان کی روحانیت ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ صرف نام کا مسلمان ہے، صرف زبانی کلامی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے، حقیقت میں ایمان کی اور اسلام کی روحانیت اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی بھی ہمیں ایمان والا تسلیم فرما لیں، حضور بھی تصدیق فرما دیں کہ یہ میرا امتی ہے، تو پھر ایمان اور حیا ان کو آپس میں برقرار رکھنا پڑے گا، ان کی آپس میں دوستی رکھنی پڑے گی۔ اگر ان کی آپس میں دوستی نہ رکھی تو حضور فرماتے ہیں اس بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ منافق شخص کی بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ منافق کون ہوتا ہے۔ آئیے آج میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی 2 منافقت کی نشانیاں آپ کو اور بیان کرتا ہوں۔ ویسے تو 3 یا 4 نشانیاں منافق کی عام طور پر حدیثوں میں آتی ہیں، لیکن آج ایک دوسری حدیث کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منافق کی 2 اور نشانیاں بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والبذاء والبیان شعبتان من النفاق، فرمایا بد گوئی یعنی گندی باتیں کرنا اور کثرت کلام، بہت زیادہ بولتے رہنا، ہر وقت زبان کو چلاتے رہنا، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، کبھی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی، طرح طرح کی بے حیائی والی باتیں۔ فرمایا بد گوئی یعنی گندی باتیں اور زیادہ گفتگو کرنا، یہ منافقت کے 2 شعبے ہیں۔ کیا فرمایا؟ منافقت کے یہ 2 نشانیاں ہیں، منافقت کے یہ 2 شعبے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو انسان بدگوئی کرتا ہے اور بہت زیادہ باتونی ہے اور اپنی باتوں کے اندر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر منافقت کی 2 علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ اب اس کو ان علامتوں کو بھی ختم کرنا چاہیے تاکہ یہ پورے کا پورا کامل طور پر ایمان والا اور مسلمان کہلا سکے۔ بھائی اللہ کا دشمن کوئی ہو سکتا ہے؟ بولیں اللہ کا دشمن، کسی کے اندر پاور ہے، کسی کے اندر ہمت ہے کہ اللہ سے دشمنی کر لے؟ اللہ تو اس کی ہڈی گوڈی رول دے گا، نام و نشان اس کا مٹا دے گا۔ بڑے بڑے جابر حکمران آئے، فرعون قارون حامان جیسے آئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، یعنی کہ نام لیا جاتا ہے لیکن عزت سے نام نہیں لیا جاتا۔
تو اللہ سے جس نے دشمنی کی ہے اس کا نام و نشان تک اس کی نسل برباد ہو گئی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا دشمن کون ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما شیء اثقل فی میزان المومن یوم القیامت من خلق حسن فإن اللہ تعالی لا یبغض الفاحش البذیء۔ فرمایا کہ بروز قیامت مومن کے میزان میں، مومن کے اعمال والے ترازو کے اندر، نیکیوں والے پلڑے کے اندر سب سے بھاری اور وزنی چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کا حسن اخلاق رکھا جائے گا۔ کیا رکھا جائے گا؟ حسن اخلاق، کہ یہ اخلاق کے لحاظ سے کتنا خوبصورت تھا۔ سب سے بھاری چیز اس کے میزان میں، اس کے عمل کے ترازو میں حسن اخلاق کو رکھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ فحش گوئی کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے، یعنی گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کر رہا ہے۔ جو فحش گوئی کرتا ہے اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو ناپسند کرتا ہے، ایک چیز کو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے، اور یہ بندہ اس چیز کو کر رہا ہے، تو اب یہ دشمنی ہی ہوئی نا خدا سے۔ خدا منع کر رہا ہے، یہ اس کو کر رہا ہے۔ آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، مالک کہے کہ ایسا نہیں کر، بندہ پھر ویسا کرے، اب کیا یہ مالک سے دوستی کر رہا ہے یا دشمنی کر رہا ہے؟ نکال دے گا اس کو فیکٹری سے۔ تو یہی بات ہے، رب کی جنت ہے اور اس کے دشمنوں کے لیے اس کی جہنم ہے۔ اگر اس کی باتوں پر، اس کے کلام پر عمل کریں گے تو رب اٹھا کر اپنی جنت میں ڈالے گا، اور اگر اس کی ناپسندیدگی والے کام کریں گے تو پھر اٹھا کر کہاں جائیں گے؟ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ فحش گوئی کا وائرس بہت تیزی سے پھیلا ہوا ہے۔ مہذب سے مہذب انسان کو بھی دیکھ لیں تو جس وقت وہ نجی گفتگو میں ہوتے ہیں، اپنی خلوت میں ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہمیں ان کے منہ سے بھی یہی فحش گوئی والا وائرس دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے اندر بھی یہ وائرس اثر کیے ہوئے ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، تجھے باہر والے حاجی صاحب کہتے رہیں، باہر والے تجھے حضرت صاحب بڑا کہتے رہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ تیرے گھر والے تجھے نیک اور پرہیزگار سمجھیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ باہر والوں کے ساتھ تو نے چند لمحات گزارنے ہوتے ہیں، کچھ وقت گزارنا ہوتا ہے، تیرا زیادہ وقت تیرے گھر میں گزرتا ہے، تو تیرے گھر والے اگر تجھے اچھا سمجھتے ہیں تو تو اچھا ہے، اور اگر تیرے گھر والے تجھے برا سمجھتے ہیں تو پھر تو برا ہے۔ تو آج ہم نے سوچنا ہے کہ میں ایسے، اللہ تعالیٰ ایک مفتی صاحب گزرے، ان کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ایسے بعمل تھے، اپنی موٹر سائیکل بیچ دی صرف اس لیے کہ بازار میں چلتا ہوں تو بد نگاہی ہوتی ہے، بائک بیچ دی، اور اتنا تقوی اور پرہیزگاری تھی ان کی، باہر تو ان کا چرچا تھا ہی، گھر والے اس آس اور امید میں رہتے تھے کہ کب مفتی صاحب تھوڑی سی چائے بچائیں، تھوڑا سا پانی بچائیں اور ہم تبرک سمجھ کر پی لیں، تھوڑی سی روٹی بچائیں اور ہم تبرک سمجھ کر کھا لیں۔ حالانکہ عام طور پر جتنا بھی کوئی بڑے سے بڑا ہو، گھر والوں کا انداز ایسا کم ہی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، تو ان کا انداز جیسا باہر ہوتا ہے ویسا گھر میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے باہر ان سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں ویسے گھر والے بھی ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس وائرس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ بد زبانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے گھروں کے گھر برباد کر ڈالے ہیں۔ بد زبانی ایسی چیز ہے کہ جس نے بادشاہوں کے تخت الٹ ڈالے ہیں۔ بد زبانی ایسی چیز ہے جس نے گھر کو
امن کا گہوارہ نہیں بلکہ عذاب کا کنارہ بنا ڈالا ہے۔ بد زبانی ایسی چیز ہے کہ جس نے دو بھائیوں کے درمیان ناراضگی کو قائم کیا ہوا ہے۔ بد زبانی ماں باپ کا دل دکھانے کا باعث بنتی ہے۔ بد زبانی ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لانے کا باعث بنتی ہے۔ بد زبانی دوستوں میں ذلیل کروا دیتی ہے۔ بد زبانی انسان کو دنیا میں بھی برباد کروا دیتی ہے، آخرت میں بھی برباد کروا دیتی ہے، اور یہی بد زبانی انسان کو جہنمی بنا دیتی ہے۔ یہی بد زبانی کے بارے میں خدا کہتا ہے، محبوب فرماتے ہیں کہ ایک انسان بعض اوقات ایسی گفتگو کرتا ہے کہ رب ہمیشہ کے لیے اپنے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ بد زبانی ہی تو ہے کہ جس نے اس کے مالک کو، خدا کو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ناراضگی کا سبب بنا دیا ہے، خدا کو اس کے ساتھ ناراض کر دیا ہے۔ یہ بد زبانی ہی تو ہے۔ بد زبانی نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ یعنی بعض اوقات انسان غصے کی حالت میں یہی زبان سے تو ایسے، یہ زبان ہی تو ہے جو ایک عورت کو ایک مرد کے لیے حلال کر دیتی ہے۔ یہ زبان ہی تو ہے جو ایک عورت ایک مرد پر حرام کر دیتی ہے، یعنی طلاق دلوا دیتی ہے۔ یہ زبان ہی تو ہے کہ اگر انسان اسی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے یہ مسلمان بنا دیتی ہے۔ یہ زبان ہی تو ہے کہ اگر اسی زبان سے اگر کوئی کلمہ کفر بولتا ہے اس کو کافر بنا دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت کی ٹکٹ چاہیے مجھ سے لے لو میں دیتا ہوں۔ حضور تو جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں، ہم نے لینی ہے۔ فرمایا کہ جنت کی ضمانت چاہیے، ایک چیز کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ حضور کون سی وہ چیز ہے کہ جس کی ضمانت ہم آپ کو دیں اور آپ اس کے بدلے میں ہمیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں؟ فرمایا کہ اپنی زبان اور تمہارے ٹانگوں کے درمیان، یعنی جو تمہاری شرمگاہ ہے، ان دونوں چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد عربی تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو حضور نے ایسے نہیں فرمایا زبان کی طرف اشارہ کر کے۔ 99% گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ زبان ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہے، لیکن یہ زبان ہڈیاں توڑوا کے رکھ دیتی ہے۔ زبان ایک نرم و نازک چیز ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے، ہلکی پھلکی، لیکن یہی زبان انسان کی ہڈیاں جہنم میں جلائے گی۔ اور یہی زبان اگر اچھی چلے تو جنت کا مستحق بھی بنا دیتی ہے، رب کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان کا یہ شیوا اور مسلمان کی عادت بے حیائی والی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے اندر حیا کو پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر بدگوئی اور فحش گوئی کو ختم کرنا ہے۔ تو ہم نے جو آج کی گفتگو سنی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان واقعی مسلمان بننا چاہتا ہے، اگر ایک ایمان والا واقعی اپنے اندر ایمان کی روحانیت کو پیدا کرنا چاہتا ہے، اگر ایک مسلمان جہنم سے دور اور جنت کے قریب جانا چاہتا ہے، اگر ایک انسان رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر ایک انسان حضور کا دل خوش کرنا چاہتا ہے، اگر ایک مسلمان مسلمانوں والے کام کرنا چاہتا ہے، اپنے اندر ایمان اور اسلام کی نشانی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس زبان سے اچھی باتیں کیا کرے، بے حیائی اور بری والی باتوں سے بچ جائے۔ یہ آج کا پیغام ہے۔ سمجھنے والے کے لیے ایک بات ہی کافی ہوتی ہے، اور نہ سمجھنے والے کے لیے پورا قرآن بھی سامنے پڑھ کے سنا دو وہ پھر بھی نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ادھر سے سنا کریں، ادھر سے نکالا نہ کریں، بلکہ دماغ میں بٹھایا کریں اور اس پر عمل کی کوشش کیا کریں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔